سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بسترات ز کلید کرم خوشا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیغمبر یک نظر کن سوئے، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ، پیرے پیران میرے میران شاہ جیلان کو سے پاک، ایک نظر داری بر حال ماں پریشان کو سے پاک، لی خمسط المطربیہ حر الوباء الحاکم المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ، غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز کو حبیبم، مرزدارم زوسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم کیا ہستم امت تو گناہ دارم ولیکن خوش نصیبم، الہی خیر گردانی پہ حق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سیدنا۔ آئیے اس محفل غوث جیلانی میں کچھ کہنے سننے سے پہلے اپنے اسلاف کے طریقے کے مطابق، اپنے بزرگوں کے اصول کے مطابق، صاحب لولاق سیاح افلاق خاتم پیغمبران شفیع مجرموں، انیس پہ کساں چارہ ساز درد منداں رحمت عالمیہ خسرو خوباں سرور لالا رخاں، امام کائنات مالک کائنات مختار کائنات باعث تخلیق کائنات مقصود کائنات وجہ تکوین کائنات سید کائنات مولائے کائنات امام کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارواحنا فدا کی بارگاہ اقدس بابرکت میں جی لگا کر بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اگر اس کو بلند آواز کہیں گے تو پھر پست آواز میں ذرا سا پڑھ کے سنائیے۔ بلند آواز مطلب زور سے پڑھو درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ اللہ پاک کا کروڑوں احسان ہے کہ ہم اور آپ اس محفل غوث جیلانی میں حاضر ہیں۔ صدہ مبارکباد محترم جمیل لال محمد صاحب قریشی کو، جن کو خداوند قدوس نے یہ توفیق مرحمت فرمائی کہ انہوں نے پیران پیر دستگیر کی مبارک یارمی شریف کے موقع پر اس محفل سعید کو سجانے کی سعادت انہیں میسر آئی۔ اللہ پاک ہماری اور آپ کی حاضری کو شرف اجابت عطا فرمائے۔ کچھ بیان کرنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ جو لوگ معذور مجبور نہیں ہیں وہ ٹیک چھوڑ کے بیٹھے، اس لیے کہ یہ پنچایت گھر نہیں ہے، یہ آپ کا نورا ہوگا بعد میں ہوگا، مگر جب سے یہاں تلاوت کلام ربانی ہو گئی تب سے یہ جگہ جنت کی کیاری ہے نا۔ اور پھر اس کے بعد محفل غوث اعظم جیلانی ہے۔ شہنشاہ بغداد کی محفل کا مزید احترام کرنا دوسری محفلوں کے مقابل بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ وہ ذات ہے جو فرماتی ہے میں اس منزل پہ ہوں کہ اللہ نے مجھے سلب الاحوال کی منزل عطا فرمائی ہے۔ ولی بڑی محنت کر کے مشقت کرتے جنگلوں میں گھوم کر ترقیاں حاصل کر کے ولایت حاصل کرتا ہے، اور اس پاک فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ مجھے جب جلال آتا ہے تو میں کسی بھی ولی کی ولایت چھین سکتا ہوں۔ جب وہ ولایت چھین سکتے ہیں تو پھر ہماری آپ کی بساط کیا ہے، ہماری آپ کی وقات کیا ہے، ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے۔ اسی لیے جب غوث جیلانی کی محفل ہو تو بڑے احترام کے ساتھ بیٹھا کریں، بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے لکھ لیجیے گا کہ اگر سستی آنے لگے یا نیند آنے لگے تو گھر چلے جایا کریں، اس لیے کہ محفل میں بیٹھنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، مگر شہنشاہ بغداد کا ادب کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ مجھے اس سے نہیں مطلب ہے کہ لوگ کتنے سن رہے ہیں کتنے نہیں سن رہے ہیں، جب بھی غوث اعظم پر گفتگو شروع ہوتی ہے تو ہمارا مسئلہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کا خردلۃ علی حکم اتصالی،
میں نے اللہ کے بنائے ہوئے شہروں کو ایسا دیکھا ہے جیسے ہاتھ پر رائی کا دانا. جب ہاتھ پر رائی کے دانے کی طرح کائنات دیکھتے ہیں تو پھر ہندوستان کے گوشے گوشے کو بھی دیکھتے ہوں گے. جب گوگل میپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھیڑ کہاں ہے تو پھر قدرتی طاقت والے عبدالقادر کو بھی پتہ چلتا ہے کہ بھیڑ کہاں ہے. اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دیجئے, ریپیٹ کم کر دیجئے, اس کو کم کر دیجئے. ایک بار آپ درود شریف سناتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم الغوث العظم الجیلانی. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سبحان اللہ کم کہیں گے. اگر نیتا جی یہ کہہ دیں کہ میں آپ کی روڈ بنوا دوں گا تو آپ جھوٹے نعرے لگاتے ہیں ان کی عظمت کے. وہ بنواوے نہیں بنواوے گھوشنا کر کے چلے گئے. جھوٹے نعرے والوں کے چکر میں پڑھنے سے بچیے, سچے اقوال والے کی طرف آئیے جو فرماتا مریدی لا تخف اللہ ربی, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے مرید ہو جاؤ, اللہ میرا رب ہے. اچھا اس لیے نہیں کہ میرے مرید ہو گئے تو میں پاورفل ہوں, یہاں تو یہ نہیں فرمایا. یہاں تو فرمایا مجھے میرے رحمان رب سے امید اتنی ہے کہ جس کے پلے میں میری نسبت دیکھیے گا قدرت اسے بخش دے گی. اس لیے نہیں کہ وہ کیسا ہے, صرف اس لیے کہ وہ شہنشاہ بغداد سے نسبت ہے. اس لیے فرمایا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. شان یہ ہے, مرتبہ یہ ہے کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. خاندان یہ ہے کہ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو, اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا. ان کو کم کرنا کے لیے میں نے عرض کیا, اور کم کیجئے, ریپیٹ بھی اور کم کیجئے. یہ کو نعت خان کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور مفتی صاحب ان کا کام ہے, ان کو کرنے دیجئے. آپ کا کام فاتحہ لگانا اور نماز پڑھانا ہے. اگر آپ آٹو رکشہ چلانے والے کو فارچونر دے دیں گے تو ایکسیڈنٹ تو ہوگا ہی نا. جن کا کام ہے وہ کریں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. ایک بار اور درود شریف سنا دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما کنت صلی اللہ علیہ. یہ بھی کیا کم ہے کہ اتنے خطرناک علاقے کو آپ نے اکیلے سنبھال رکھا ہے. بہرحال ہاں صبح آؤ تو شام, رات آؤ تو پھر آپ بھی مسجد آنے پر بھی ایک بار سوچتا ہے کہ بھئی رات کی تاریکی میں مسجد جا رہا ہوں. تو ایسی جگہ جناب والا امامت فرماتے ہیں حضرت مولانا نفیس صاحب, اللہ ان کی خدمات جلیلہ کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. اور جتنے بھی علماء اہل سنت منبر نور پر ہیں یہاں کے قرب و جوار کے, اللہ سب کی خدمات کو قبولیت کا مقام عطا فرمائے. شہنشاہ بغداد کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو محتاج تعارف نہیں ہے. یہ جملہ یوں تو آج کل ہر ایک کے لیے بولا جاتا ہے کہ محتاج تعارف نہیں, محتاج تعارف نہیں, بلکہ جناب اتنی کثرت ہو گئی کہ جو محتاج تعارف ہے اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ یہ محتاج تعارف نہیں. ارے تعارف کے محتاج نہیں ہے تو پھر ناظموں کو بلایا کیوں جاتا ہے؟ ناظموں کا بلانا اس بات کا, ہاں الاؤنسر کا بلانا اور جناب نقیبوں کا محفل میں ہونا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ نہیں صاحب آنے والا تعارف کا محتاج ہے. میری بات بری لگے تو مجھے معاف کیجئے گا, مگر ایک شان ایک ایسی ہے روئے زمین پر جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت سرکار شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی البغدادی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں عرب والے بھی پہچانتے ہیں, عجم والے بھی پہچانتے ہیں, انہیں سمندر والے بھی پہچانتے ہیں, خشکی والے بھی پہچانتے ہیں, تری والے بھی پہچانتے ہیں, انہیں جناب والا مکے والے بھی جانتے ہیں, مدینے والے بھی جانتے ہیں, انہیں یمن کے لوگ بھی جانتے ہیں, انہیں شام والے بھی جانتے ہیں. کسی کی ولایت کا چرچہ ایک علاقے تک ہے, کسی کی ولایت کا چرچہ 2 ملک تک ہے, کسی کی ولایت کا چرچہ 10 ملک تک ہے, کسی کی ولایت کا چرچہ ایشیا میں ہے تو یورپ میں نہیں ہے, کسی کی ولایت کا چرچہ یورپ کے حصے میں ہے تو بعض حصوں میں نہیں ہے, کسی کی ولایت کا چرچہ یورپ کے اکثر حصوں میں ہے تو ایشیا میں نہیں ہے. مگر ہم اور آپ جس ذات ستودہ صفات کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ایک ایسی ذات ہے جس کا نام یورپ میں بھی چلتا ہے اور ایشیا میں بھی چلتا ہے, جس کا نام جناب صرف روئے زمین پر نہیں بلکہ جناب والا, میں چند دنوں پہلے دوارکا گیا تھا, وہاں سمندر شروع ہوتا ہے, ہندوستان کی سرحدیں ختم ہو جاتی, وہاں مچھلی بیچنے والے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں حضرات جب ہم پہنچتے ہیں سمندر میں, رائٹ دیکھتے ہیں تو پانی, بائیں دیکھتے ہیں تو پانی, آگے دیکھتے ہیں تو پانی, پیچھے دیکھتے ہیں تو پانی,
ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا ہے، کوئی انسان نظر نہیں آتا، کوئی جہاز نظر آئے تو نظر آئے مگر انسان نظر نہیں آتا، کوئی مدد کرنے والا نظر نہیں آتا۔ لیکن اگر اس سمندر میں ہماری کشتی ہچکولے کھانے لگ جائے، اگر ہم بھنور میں پھنس جائے تو ہم اپنے محبوب سبحانی، پیر لاسانی، غوث سمدانی، شاہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضرت سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین عبدالقادر جیلانی کا نام مبارک لیتے ہیں اور یا غوث المدد کہتے ہیں۔ ہم 100 کلومیٹر دور ہوں گھر سے یا پانی میں 200 کلومیٹر دور ہوں، کلومیٹر سے فرق نہیں پڑتا، ادھر یا غوث کا نعرہ لگایا جاتا ہے، ادھر ہم بھنور سے کنارے تشریف لے غوث پاک ہے۔ زمین کے اوپر والے بھی نہیں جانتے، زمین کے اندر والے بھی جانتے ہیں، انسان بھی جانتے ہیں، جنات بھی جانتے ہیں۔ یہ صرف جناتوں کی پیر ہی نہیں ہے، جناتوں کے تو اور بھی پیر ہیں۔ حضرت غریب نواز کے کئی سو جنات مرید تھے، حضرت مخدوم پاک کے کئی سو جنات مرید تھے، بلکہ جہاں تک ہم نے جانا ہے حضور سرکار کلاں کے جنات مرید تھے، جہاں تک ہم نے سنا ہے حضرت مفتی اعظم ہند کے جنات مرید تھے۔ جنات مرید ہونا تو اللہ والوں کے سامنے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جناب جناتوں کا غوث مطلب یہ کہ سارے عاملین مشکل اور محنت سے گزر کے اس درجے تک بھی نہیں پہنچ پاتے کہ حاضر اگر ہو بھی جائے تو سچا نام نہیں بتاتا۔ ہاں، کبھی کہتا ہے جلال الدین ہوں، کبھی کہتا ہوں فلاں ہوں، کبھی کہتا ہے فلاں ہوں۔ سرکش جن کبھی نام اپنا صحیح نہیں بتاتا، چاہے جائے کہ اس کی لوکیشن صحیح معنوں میں پکڑی جا سکے، ٹھیک ہے، مگر کیا شان شہنشاہ بغداد کی ہے۔ یہ صرف جناتوں کے پیر ہی نہیں ہیں، یہ جناتوں کے غوث بھی ہیں۔ یعنی جب جناتوں کی گاڑی کہیں پھنس جاتی ہے، جب جنات خود کہیں پھنس جاتے ہیں، جب جنات کی گاڑی خود کہیں پھنس جاتی ہے تو وہ بھی بغداد کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال۔ یہ شہنشاہ بغداد پیران پیر دستگیر کی ذات ہے، ایک نظر ڈالی کمال کر دیا۔ ایک صاحب آئے کہا حضور میری بیوی پر جن آتا ہے، غوث پاک نے بغیر توقف کیے فرمایا فلاں علاقے سے آتا ہے، اتنا بھی پتا ہے کہ آتا کہاں سے، پھر فرمایا سنو جو جنات آتا ہے اس کا نام خانس ہے، ابھی حاضر نہیں کیا، مریض دوسرے ملک میں ہے، غوث پاک دوسرے ملک میں ہے، مگر اللہ نے طاقت اتنی دی ہے، اس نے کہا میری بیوی پر جن آتا ہے، بات پوری ہوئی، غوث پاک نے فرمایا فلاں علاقے کا رہنے والا ہے، اس کا نام خانس ہے۔ حضور کیا کروں؟ فرمایا جب اب کی بار حاضر آئے تو کان میں کہنا اور کان میں جا کر یہ کہنا بغداد والے عبدالقادر نے کہا ہے اب کی بار آ گیا تو نسلیں ہرا کر دی جائے گی۔ 10 سال بعد وہ مرید جب واپس بغداد پہنچا، لوگوں نے پوچھا شہنشاہ کے مرید بتا تیری بیوی کا کیا حال ہے؟ کہا حضور کا نام ایک بار لیا تھا، 10 سال گزر گئے جناب آج تک پلٹ کے نہیں آ میری کیوں پلٹ کے آ رہی ہے؟ ہاں تو یہ کیا پلٹ رہا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں جو میری آواز پلٹ کے آ رہی ہے؟ اس کو ریپیٹ کہتے ہیں کہ ایکو کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہو، آواز مجھے پلٹ کے نہ آئے، اگر آئے تو بالکل معمولی سے آئے۔ درود شریف سنائے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو عرض یہ کر رہا تھا مائک تھوڑا چینج کر دینا بھائی، مائک چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ درود شریف سنائے، درود شریف چھوڑے بیٹھ جائیں، ارے بیٹھ جاؤ جب او چچا بیٹھ جاؤ۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب ڈرائیور کہتے مجھے نیند آ رہی ہے تو پھر گاڑی روک دینی چاہیے، ہے نا؟ ہاں بس اشارہ عقل مند رہا، اشارہ کافی ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ میرے بس کی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی، اب آپ جو کچھ ہے میرے بس کا ہے۔ غوث پاک شہنشاہ کی محفل ہے، مائک نہ بھی ہو تو بھی بغیر مائک کے تقریر کریں گے، وہ اس لیے کریں گے کیونکہ بھی آپ نے مفتی اعظم کے جملے سنے، یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ دوسرے کی محفل ہوتی تو سلام پڑھ لیا جاتا، بات تو جناب 1 گھنٹے کی نہیں ہے، بات تو قیامت تک کی ہے، اور اصل بات تو قیامت
جب ان کا سکہ چلے گا تو وہ بھی تو یہ دیکھیں گے کہ کس نے کتنا دم لگایا تھا اور میرے لیے کس کے دل میں کتنی محبت تھی. اور یہ مفتی اعظم کے جملے، انہوں نے بہت سمجھداری کے ساتھ جملہ کہا، یہ دل ہے، جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر. وہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ جانتے، اور پاک فرماتے میرا قدم ولیوں کی گردن پر ہے. یعنی جس کی گردن پر قدم رکھتے وہ ولی ہو جاتا ہے، تو جس کے دل پر قدم رکھے وہ کہاں پہنچ جائے گا. اسی لیے ہوشیاری سے کہا جہاں چاہو رکھ دو، اس لیے کہ کہیں بھی رکھ دو گے قدم آپ رکھو گے، ولایت قدرت ہمیں عطا تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن غوث الورا. شاہ بغداد کی بات میں کر رہا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے انہیں بے مثل و بے مثال بنایا. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جناتوں سے تعلق کی بات چل پڑی. اسی پر تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. جناتوں کے بادشاہ کا قصہ بھی سنا دیتا ہوں. مشہور سا قصہ ہے لیکن سنا دیتا ہوں. شہنشاہ بغداد کو اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا. اور جنات ہیں کیا ان کے سامنے یار؟ کیا سناؤں میں آپ کو جنات؟ کیا سناؤں؟ غوث پاک ہے. بچپنے میں ان کو آسمان سے فرشتے مدرسہ لے جانے کے لیے آتے ہیں. جنات ان کے سامنے جناتوں کی بساط کیا ہے؟ معصوم فرشتے آپ کے ہمارے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے فرشتے نہیں آتے. ماروتی وین والا آتا ہے، بچوں کو بھرتا ہے اور اس کے بعد اسکول کے گیٹ پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. مگر وہ آپ کے ہمارے بچے ہیں. کیا شان اللہ نے شہنشاہ کو عطا فرمائی. ان کو مدرسہ چھوڑنے کے لیے آسمان سے فرشتہ آتا ہے اور گیٹ پہ چھوڑ کے نہیں جاتا، فرشتہ ساتھ لے کے آتا ہے، کلاس کے اندر تک لے جاتا ہے، کلاس کے بچوں میں اعلان کرتا ہے اِفْسَحُوا لِوَلِيِّ اللَّهِ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ. فرشتے بچپنے میں جس کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں وہ غوث اعظم دستگیر. آج تو پبلک ولی بنا رہی ہے. آج تو اتفاق کو کرامت کا نام دیا جا رہا ہے. اس دور میں بھی اگر شہنشاہ بغداد کی شان کو ملاحظہ کرنا ہے تو ذرا غور تو کریں. آپ کی ماں ام الخیر عبد الجبار سرکار فاطمہ بنت عبداللہ سمئی فرماتی میرے بیٹے عبد القادر کی شان یہ ہے کہ جب مجھے چھینک آتی، میرا بیٹا میری پیٹ میں تھا، جب مجھے چھینک آتی اور میں الحمدللہ کہتی تو میرا بیٹا عبد القادر پیٹ کے اندر سے یرحمک اللہ کہا کرتا. کوئی اندازہ کر سکتا ان کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. علامہ اقبال کا شعر ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ان کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. حضرت سلسلہ نقش بند کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نقش بندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب تشریف فرما تھے. اس دور کی بات ہے جس دور میں ہندوستان ایک تھا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا وجود نہیں تھا جہاں تک میری ناقص معلومات ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب منبر نور پر بیٹھے تھے. اقبال ہے مگر آپ سوچیں علامہ اقبال ہونے کے باوجود بھی سیدوں کا ادب کتنا ہے. بات بیچ میں آگے تو میں عرض کرتا چلوں. ڈاکٹر اقبال جس کی فکر کو جناب والا صدیاں گواہی سے یاد کرتی ہیں، جس کی فکر کو صدیاں سراہتی ہیں، وہ اقبال جو شیعوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، سنیوں میں بھی پڑھا جاتا ہے، دیوبندیوں میں پڑھا جاتا ہے، اہل حدیثوں میں پڑھا جاتا ہے. اقبال جس کا ایک شعر مشہور زمانہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. میں اقبال کی سوانح عمری پڑھانے سنانے نہیں بیٹھا مگر علماء کی توجہ بھی چاہتا ہوں. اقبال ایک محفل میں آئے، وہ محفل کے صدر اجلاس حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نقش بندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. اس کانفرنس میں کرسیوں پر مجمع بیٹھا تھا، ساری کرسیاں فل ہو چکی اور جناب ممبر پر بھی ساری کرسیاں فل ہو چکی، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اقبال چونکہ اسپیشل گیسٹ کی حیثیت سے آئے ہیں، اقبال تو پھر اقبال ہے لیکن بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب خطبہ صدارت دینے کی تیاری کر رہے ہیں، کرسی صدارت پر جلوہ بار ہیں. ڈاکٹر اقبال ممبر پر پہنچے. ناڈول والو ذرا دیکھو اس بندے کی فکر کو، پیر جماعت علی کے قدموں میں بیٹھ اقبال پیر جماعت علی شاہ صاحب کے قدم میں بیٹھ گیا. اور جب پیر جماعت علی شاہ صاحب کے قدم میں بیٹھ گیا تو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے ایک جملہ فرمایا. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا
اس کا مرتبہ، وہ کتنے ناز والا ہوگا جس کے قدموں میں اقبال ہے۔ یہ جماعت علی نے کہا تو اقبال نے پلٹ کر کہا آہا وہ کتنے مقدر والا ہوگا جس کے اوپر سیدزادہ بیٹھا ہے۔ پھر اس کے بعد بہرحال اس وقت بھی جماعت علی شاہ صاحب نے کہا جب اقبال مجھے تمہارا یہ شعر بہت پسند آتا ہے، اور وہ یہی شعر تھا، وہی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اقبال نے کہا حضور قیامت میں بھی گواہی دے دیں گے کہ مجھے پسند آ گیا ہے تو آپ کے نانا کی برکتوں سے مجھے بھی بخشش کا پروانہ۔ بات بیچ میں آ گئی تو میں نے عرض کر دیا۔ خیر عرض یہ کر رہا تھا اللہ والوں کی شان، اور قدم کے نیچے والے بے مثال ہیں، غوث پاک کو کس منہ سے بیان کیا جائے؟ اعلیٰ حضرت کہیں گے سر بلا کیا کوئی جانے ہے کیسا تیرا۔ تو جب اعلیٰ سر والے سردار وہ غوث پاک کے سر کو نہیں جانتے تو ہم اور آپ جب اللہ والوں کے قدم کوئی نہیں صحیح معنوں میں پہنچے تو وہ غوث پاک کیا بیان کریں گے؟ علامہ عبدالرحمن نور الدین جامی جن کے بارے میں کہتے ہیں وصف تو چے گویم شہ غوث ثقلین، اے جنات و انسان کے غوث میں تمہاری تعریف کیا بیان کروں۔ جامی جیسا اپنے قلم کو روک کر ادب کر کے اپنے سر کو جھکاتا ہے تو ہماری آپ کی بساط اوقات کیا ہے کہ ہم غوث پاک کو بیان کر سکیں جب قدم کے نیچے والوں کا کنارہ نہیں ملتا۔ مخدوم پاک سبحان اللہ غوث العالم ہے، آپ کا لقب غوث العالم ہے، مگر غوث العالم ہونا اور ہے غوث العظم ہونا اور۔ یہ خود میں نہیں کہتا، اگر حضرت مخدوم پاک نے نہ لکھا ہوتا تو شاید یہ میں نہیں کہتا، اس لیے کہ جناب سلطان تو سلطان ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم غوث العالم کی فضیلت کو کما آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں، حالانکہ نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن توجہ رکھیے آپ، حضرت مخدوم پاک خود فرماتے ہیں، جملہ سنیے کیا پیارا جملہ ہے، کون کہہ رہا ہے؟ سلطان غوث العالم تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سید محمد اوحد الدین اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے کوٹ کر رہا ہوں۔ لطائف اشرفی جلد اول میں غوث پاک کا ذکر آ گیا، جب غوث پاک کا ذکر آیا وہ گنا رہے تھے قطب کون ہوتا ہے، فرید کون ہوتا ہے، سالک کون ہوتا ہے، مجذوب کون ہوتا ہے، ولیوں کی قسمیں اور کون سے ولی اس وقت کتنے آئے، یہ سب کچھ اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ حضرت مخدوم پاک کی لطائف اشرفی کو پڑھیں۔ مخدوم صاحب نے یہاں تک گنا دیا ابرار کتنے ہیں، خیار کتنے ہیں، اور پھر ان کے اوپر گن کی جائے دائیں کون رہتا ہے، بائیں کون رہتا ہے، پھر اس کے اوپر کس کا مرتبہ، یہ سب کچھ لطائف اشرفی میں سلطان جی نے گنایا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ مخدوم پاک کو عطا فرمایا۔ ابھی آپ شریف بھائی سے وہ میرے کلام کا شعر پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے، توجہ کی نظر پڑ جائے تیری گھر میرے آقا، کرے بلی بھی مہمانی میرے مخدوم سمنانی۔ اس کی نگاہ توجہ کا کمال یہ ہے کہ ان کی چوکٹ پر اگر بلی رہنے لگ جائے اور بلی پر نظر توجہ ڈال دیتے ہیں تو جناب غوث العالم کی برکتوں سے بلی کو قدرت اتنی سمجھ عطا فرماتی ہے کہ جتنے بھی مہمان آتے تھے ان میں سے کتنوں کا کھانا بننا یہ بلی جا کر مطبخ میں بتایا کرتی، کسی خادمہ کی ضرورت نہیں تھی، بلی جا کے بتاتی، بلی جا کے بتاتی تھی، بلی جا کے بتاتی تھی۔ ایک مرتبہ 10 لوگ 11 لوگ آئے تو بلی نے 10 لوگوں کا کھانا پکوایا، یا 12 آئے تو 11 لوگوں کا کھانا پکوایا، مطلب ایک شخص کا کھانا بلی نے کم پکوایا۔ لوگوں نے مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے شکایت کی، کہا حضور بلی نے جو ہے وہ ایک آدمی کا کھانا نہیں پکوایا، لوگ سارے ساتھ میں بٹھا دیے گئے، لیکن جس شخص کا کھانا نہیں پکوایا تھا اس کی گود میں آ کر بلی نے پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا، بلی کو مہمانوں کی بے عزتی کر رہی ہے، تو کھانا بھی نہیں بنوایا اس کا، اس کے بعد اس کی گود میں پیشاب کر دیا۔ لوگوں نے سلطان جی سے شکایت کی، غوث العالم نے فرمایا جس کی گود میں اس نے ایسا کیا اس کو بلا کے لاؤ، اس کو بلا کے لایا گیا۔ روشن ضمیر پیر کا نام مخدوم پاک ہے، جن کے پیر نے کہا تھا، حضرت علاء الحق گنج نبات نے کہا تھا، پیر و مرشد نے کہا تھا، اشرف ایک دن اللہ تمہیں غوث بنائے گا، جس دن تم غوث بن جانا اس دن میرے بیٹے نور محمد کو حضرت مخدوم پاک کے پیر مرشد کہتے ہیں، جس دن تم غوث بن جانا اس دن میرے بیٹے نور محمد کو قطب بنا دینا۔ حضرت مخدوم پاک نے آج ہمارا کلچر تو یہ ہے تو انجینئر بن جانا تو میرے بھائی بیٹے کو بھی پڑھا دینا، اپنی پڑھی ہوئی کتاب دے دینا، مگر جناب وہاں انجینئر کلیکٹر کے معاملات نہیں ہیں، وہاں تو مرتبہ اعلیٰ۔ فرماتے ہیں اللہ ایک
تب بنایا جائے، کچھ پاور دکھائیں تب بنایا جائے. مخدوم پاک ہے سرکار. مخدوم پاک نے اپنے مخدوم زادے کو، اپنے پیر زادے کو تربیت دینے کے لیے کہا. وہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہیں، خواجہ نور محمد صاحب کے ہاں دیکھ رہے ہیں، کہا اس پہاڑ کو اپنی طرف بلائیے. حضرت مخدوم پاک اپنے پیر زادے کو ابھی سمجھا رہے کہ اس پہاڑ کو بلائیے. ابھی مخدوم پاک کا ایک جملہ ادا ہوا تھا کہ وہ پہاڑ اپنی جگہ سے چل گیا. جیسے ہی پہاڑ اپنی جگہ سے چلا، مخدوم صاحب نے کہا پہاڑ ٹھہر جا، میں نے بلایا نہیں ہے، میں تو اپنے مرشد زادے کو تربیت دے رہا ہوں کہ اس طرح سے بلائیے تو پہاڑ چل کے آ جائے گا. بہرحال مخدوم زادے نے جب پہاڑ کو بلایا اور ایک دو کرامتیں دکھائی تو ولیوں نے کہا حضرات آپ ٹھیک کہتے ہو، انہیں قطب بنا دو. مخدوم پاک جیسوں کی شان یہ ہے، غوث اعظم کی شان کی بیان کر سکتا ہے؟ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ غوث العالم کا مرتبہ اتنا عالی ہے تو غوث العظم کا مرتبہ کتنا عالی ہے. عالم کا غوث جب اتنا بلند و بالا ہے تو عالمین کا غوث کتنا شاندار ہے. کوئی اندازہ کر سکتا نا جی؟ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، آلیاں ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. نظام یمنی ساتھ ہے سمندر کے سفر پہ، کہا ہر جگہ مخدوم صاحب کو کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے، کیا سمندر پہ بھی کوئی ملے گا؟ اتنا سوچنا تھا کہ ایک پری نما جن آیا، یا آدھا جسم اس کا انسانوں کا آدھا پری کا تھا. کہا اشرف جہانگیر کون ہے؟ مرید نے کہا حضرت تشریف فرما ہے. سلام پیش کیا مخدوم پاک اور کہا حضور ہمارے پیر نے آپ کو سلام پیش کیا. مخدوم پاک نے فرمایا کیا تم در البحر کے مرید ہو؟ کہا جی حضور میں در البحر کا مرید ہوں. کہا وہ ہمارا پرانا خلیفہ ہے. کہا حضور بات صرف مرید کی نہیں، ہم تو آپ کے پوتے مرید ہیں. ہم سمندر کے اندر جس جگہ رہتے ہیں ہم نے اس جگہ کا نام بھی آپ کے نام سے رکھا ہوا ہے. یار یہ مخدوم پاک ہے. بلی کا قصہ سنا رہا تھا، توجہ ڈالی بلی پر، کمال ہو گیا. بلی پر توجہ ڈالی، بلوایا گیا، مہمان کو بلایا گیا، بلی کو حاضر خدمت کیا گیا. مہمان سے مخدوم پاک نے جب مہمان کو دیکھا فرمایا تم مسلمان نہیں ہے؟ اس نے کہا مسلمان، فقیروں سے پوچھ لو، صوفیوں سے پوچھ لو، زمانے سے ان کے ساتھ رہتا ہوں. مخدوم پاک نے فرمایا نہیں 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 تم مسلمان نہیں ہے. جب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ مخدوم پاک نے فرمایا نا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہا حضرت دہریاں ہوں، دہریاں کسی خدا کو نہیں مانتا، ناستک ہوں، دہریاں ہوں، 10 سال سے صوفیوں کے ساتھ رہتا ہوں اور اس امید پر رہتا ہوں جب تک خود سے مجھے کوئی پہچان نہیں لے گا تب تک میں ظاہر نہیں کروں گا کہ میں کون ہوں. 10 سال گزر گئے، میں نے خدا کی توحید کا اقرار نہیں کیا. میں آج تک اسی تلاش میں ہوں کہ کوئی مجھے جانے، مگر آپ کی چوکھٹ پر قربان، آپ تو آپ ہیں. آپ کی بلی نے پہچان لیا اور میری گود میں آ کر پیشاب کر کے بتایا باقی 9 کا مقام اور ہے اور میرا معاملہ. جب ان کے قدم بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہو سکتا. آج بی بی بلائی کا مزار موجود ہے کہ چلو شریف میں. کیسے مزار بنا؟ حضور مخدوم پاک کا وصال ہو گیا. وصال یار کے بعد بلی بھی بے قرار رہتی تھی، مگر چونکہ حضرت مخدوم پاک نے اپنا جانشین حاجی الحرمین قطبۃ الآفاق سیدنا شیخ عبدالرزاق نور العین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، جو آپ کے بھانجے بھی ہیں، آپ کی آنکھوں کا نور ہے. سرکار غوث پاک کی نسل پاک سے حضرت شیخ عبدالرزاق نور العین قطبۃ الآفاق حاجی الحرمین رضی اللہ تعالیٰ. ان کے دور میں فقیروں کی بھیڑ تھی اور فقیروں کے لیے، فقراء کے لیے اور اولیاء کے لیے کھیر تیار کی جا رہی تھی. کھیر کا کڑا تھا نا تو اس میں ایک زہریلا سانپ کود گیا. جب اس میں زہریلا سانپ کود گیا تو کسی نے سانپ کو کودتے ہوئے دیکھا نہیں. ظاہر ہے کہ پورا کڑھا جو ہے وہ سب زہریلا دودھ والا ہو گیا. جو اس کو پیے گا وہ انتقال کر جائے گا.
सांप का जहर उसमें दाखिल हो गया। अल्लाह अकबर। बिल्ली ने बहुत लोगों को समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश, मगर जानवर तो फिर जानवर, दामनों को खींचा, इशारे दिए, मगर लोग समझ नहीं पाए ये क्या कहना चाहती। आखिरकार जब वो वक्त करीब आया कि उसे पिला दिया जाएगा फकीरों को, तो बिल्ली ने उसमें छलांग लगाई। अब जब कड़ाहे में छलांग लगाई तो वो जाहिर है कि गर्म दूध था और इंतकाल हो गया। कई 100 वलियों की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। जाहिर है कि बिल्ली को जो है वो कूदते हुए लोगों ने देखा तो कहा अब तो दूध खराब हो गया, दूध फेंका जाए। जब दूध फेंका जाने लगा तो फिर उसमें सांप दिखा। जब सांप दिखा तो बड़े बड़े फकीरों ने अपने सर को पकड़ के कहा वाह रे सुल्तान, बिल्ली को इतना समझदार कर गए कि अपनी जान दांव पर लगा देनी है मगर फकीरों को मरने नहीं देना। ये बुजुर्गों की शान है। हजरत शाह आलम सैयद सिराजुद्दीन बुखारी की चौखट